اگر دل میں خالی قبر حسین کی زیارت کا شوق ہو، سمجھو اللہ کے دوست، امیر تیمور کا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین کا وہ عزادار جس نے بر صغیر میں پہلا تعزیہ بنایا، 1,00,000 کی فوج لے کر قبر حسین پر جاتا تھا۔ جس سال اس کی موت واقعہ ہوئی تھی، اس سال سے 1 سال پہلے مظلوم کربلا نے حالت بیداری میں فرمایا، تیمور تو اگلے سال کربلا نہ آنا، اس کا مولا میں نہ آیا تو مر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تو ملاقات کا شوقین ہے، اگلے سال تو نہ آنا، تو تعزیہ بنا، قبر حسین کی شبیہ بنا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں خود چل کے تیرے پاس آ جاؤں۔ سلامت و آباد و شاد رہے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ تو تعزیہ بنا، تو قبر حسین کی شبیہ بنا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگلے سال میں خود تیرے پاس چل کے آؤں گا۔ اس لیے تعزیہ کو دشمنان آل محمد کہتے ہیں تیموری بدعتیں، کیونکہ اسے امام نے حکم دیا تھا کہ تو تعزیہ بنا، تو قبر حسین کی شبیہ بنا۔ سامعین گرامی قدر، اس کو امام حسین سے محبت کیسے ہوئی؟ کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ، لکھنے والا ہے محمد ابن قاسم فرشتہ، مذہب شیعہ سے نہیں اہل سنت سے ہے، بہت بڑا مورخ ہے، 7 جلدوں میں اس نے تاریخ ہندوستان لکھی۔ اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ امیر تیمور کو ایک ایسی جڑی بوٹی کی ضرورت پیش آئی جس سے اس کے لیے دوا بننا تھی، وہ سرزمین عراق سے ملتی تھی۔ اس نے اسے لینے کے لیے اپنے خاص وزیر کو روانہ کیا۔ 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور 2 مہینے تک وزیر واپس نہیں آیا۔ تیمور کے 4 نجومی تھے جنہیں 4 کونوں میں بٹھا کر یہ اپنا حساب کرواتا تھا، انہی کے فیصلے پہ لشکر بھیجتا تھا، انہی کے فیصلے پہ جنگ کرتا تھا، انہی کے فیصلے پہ صلح کرتا تھا۔ چاروں کونوں میں بٹھا کر بڑے لمبے مضمون کو اس عظیم ترین اجتماع اور امام حسین کے ذکر میں مختصر کر کے ایک پیغام کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 نجومی 4 کونوں میں بیٹھے، اسے سوال کیا کہ بتاؤ نجومی کہاں ہے، وہ وزیر کہاں ہے؟ 4 نجومیوں نے متفقہ جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزیر مر گیا۔ اس نے نجومیوں کی بات پہ یقین کیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ وزیر صحیح سلامت واپس آ گیا، جس کے لیے 4 نجومیوں نے کہا تھا کہ مر گیا۔ بادشاہ نے پہلا حکم دیا ان کی گردنیں اڑاؤ، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے پہ میں ہر کام کرتا ہوں، انہوں نے تو مجھے غلط اطلاع دی، آئندہ بھی مجھے مروا دیں گے۔ یہ کہتے تھے وزیر مر گیا اور وزیر زندہ واپس آ گیا۔ سامعین گرامی، نہایت مختصر کر کے یہ فکر عرض کرتا ہوں، 4 نجومیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، جلاد تلوار تول کے کھڑا تھا۔ یہ ایک نجومی کی آواز آئی، بادشاہ تو نے مارنا ہے، ہم نے مرنا ہے، بے شک قتل کر، زندگی کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، لیکن آخری حسرت پوری کروا، مارنے سے پہلے وزیر ملوا، ہم وزیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس کے دل میں زیارت قبر حسین کا شوق جوان ہے، میں اس کی خدمت میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک مرتبہ وزیر سے ملوا، ہم آخری حسرت لے کے جانا نہیں چاہتے۔ ایک بندہ کہتا مر گیا ہے، بات ٹھیک تھی کہ اس نے غلطی کی ہے۔ 4 نجومی بیک وقت مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر غلط نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے۔ ہماری حسرت ہمارے سینے سے ختم کرواؤ۔ ہمارے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وزیر ملا، وزیر نجومیوں کے سامنے آیا، موت اور حیات کے درمیانی مقام پر کھڑے نجومی نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ میرا آخری سوال ہے، تو پوری ذمہ داری سے جواب دے تاکہ میں مطمئن ہو کے مر جاؤں۔ کہا پوچھ؟ اس نے کہا 1 مہینہ پہلے جمعرات کے دن مغرب کے وقت تو کہاں تھا؟ جس وقت ہم حساب لگا رہے تھے کہ تو مر گیا ہے، وہ جمعرات کا دن تھا، وہ مغرب کا وقت تھا، وہ 1 مہینے پہلے کی تاریخ تھی، تو
تو کہاں تھا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر کہتا ہے قبر حسین پر۔ نجومی دے کے کہتے بادشاہ ہمیں چھوڑ دے، ہم نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تم کہتے تھے مر گیا، یہ کہتا میں کسی قبر حسین پہ تھا۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم سنی عالم لکھتا ہے، نجومی دیکھ کے کہتے بادشاہ ہمارا حساب بتا رہا تھا کہ وزیر بہشت میں ہے۔ جسے سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا۔